اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انتہائی اختصار کے ساتھ آج چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. سامعین محترم، عقائد امامیہ ہمارا موضوع جاری اور ساری ہے. یہ بات شیعہ فقہا کے نزدیک مسلم اور ثابت ہے کہ عقائد میں، اصول دین میں کبھی بھی کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی. کسی کی بھی تقلید نہیں کر سکتے، یعنی کسی کی بات نہیں مان سکتے، کسی کی پیروی نہیں کر سکتے. فروع دین میں تقلید کرنا واجب ہے، اس میں ضروری ہے کہ انسان تقلید کرے یا خود مجتہد ہو جائے. لیکن بہرحال اگر مجتہد نہیں ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ تقلید کرے. لیکن اصول دین کے معاملے میں کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی کی پیروی کرے، کسی کی تقلید کرے. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے، ہم اللہ کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا ہے. ہم اللہ کو عادل اس لیے نہیں مانتے کہ مسجد کا پیش امام ایسا کہتا ہے. ہم نبیوں کو معصوم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے ماں باپ نے بتایا ہے، بلکہ ہم ان سارے عقائد پر یقین اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ عقل ایسا کہتی ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے. آپ دیکھیے، خود غور کیجئے، عقل ایسا کہتی ہے کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے. یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل بتاتی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور پھر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ دو اللہ ہیں اور وہ دو اللہ آپس میں ایگریمنٹ کر لے، ہم کہیں بھائی نظام درہم برہم نہیں ہوگا. وہ کیسے کہ اللہ دو ہے، وہ آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے کہ بھائی بارش تو برسائے گا لیکن بارش کو روکنے والا میں ہوں، سورج تو نکالے گا لیکن غروب اس کو میں کروں گا، دن کو نکالنے والا تو ہے، رات کو میں نکالا کروں گا. لہٰذا اگر یہ سارا کی ساری باتیں مان بھی لی جائے کہ دونوں میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور نظام درہم برہم نہیں ہوتا، تب بھی عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے اللہ کا مجبور ہونا صدق آتا ہے، اللہ کا محتاج ہونا صدق آتا ہے. اور عقل کہتی ہے جو خالق ہوگا، جو اللہ ہوگا، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ مجبور نہیں ہو سکتا. یہ صفت مخلوق کی ہے کہ وہ مجبور ہوتی ہے، یہ صفت مخلوق کی ہے کہ وہ محتاج ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ کے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے مستغنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہم تمام باتوں پر یقین کس لیے رکھتے ہیں؟ کیونکہ عقل ایسا کہتی ہے.
عقل ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو اللہ کا عادل ہونا ضروری ہے. عقل نے بتایا. اگر اللہ ظالم ہوگا تو عقل یہ بات تصور نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ جو پالنے والے ماں باپ ہیں جب وہ ظلم نہیں کرتے تو پیدا کرنے والا خالق کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ جو پیدا کر رہا ہے، جو تمام ضروریات کو جانتا ہے، جو تمام خواہشات کو جانتا ہے، لہذا اس کا عادل ہونا ضروری ہے. اور کل آپ کے سامنے عدل کے متعلق مطالب پیش کیے. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل اسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، اسے عدل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مثال پیش کی تھی ٹوپی اور جوتے والی. ٹھیک ہے. جوتے 1,50,000 روپے کے ہوں، انہیں سر پر نہیں رکھا جائے گا. ٹوپی 1,200,000 روپے کی ہوں، انہیں پیروں میں نہیں رکھا جائے گا. آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں خرید کر لایا ہوں بازار سے جوتے 50,000 روپے کے برانڈڈ جوتے ہیں، ٹوپی سستی سی ٹھیلے سے خریدی ہوئی ہے، لہٰذا ٹوپی کو میں آج سے پیروں میں رکھوں گا، جوتوں کو سر پر رکھوں گا. تو زمانہ پاگل کہے گا اور بے وقوف کہے گا، اور ساتھ میں ایک اور جملہ کہے گا کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو پھر یہ فیصلہ عدل سے کرتا. عدل کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے مقام اور اس کے منصب پر رکھنا. عقل کہتی ہے جوتے 1,00,000 مہنگے ہو اس کی جگہ پیروں میں ہے. عقل کہتی ہے ٹوپی 1,00,000 سستی ہو اس کو سر پر رکھا جائے گا. لہذا سامعین محترم، یہ سارے کے سارے ہمیں عقائد عقل بتاتی ہے. عقل سے ہم دلیلیں طے کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے. روایت اور قرآن کی روشنی میں ہم طے کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے عقائد ایسے ہیں کہ جن کا فیصلہ عقل بھی کرتی ہے. آج نبوت اور امامت کے حوالے سے چند مطالب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیے عقل ہی بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے لاوارث نہیں چھوڑ دیا. ایسا نہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا کہ اب جاؤ جو کرنا ہے وہ کرتے رہو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. یہ عقل کہتی ہے کہ ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے. اگر ہدایت کا انتظام ہی نہیں ہوتا، اللہ ہمیں بھیج دیتا اور قیامت میں اٹھاتا اور کہتا نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، حج کیوں نہیں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کر کے آئے ہو، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، تو ہم سامنے سے کہہ سکتے تھے پالنے والے یہ تیرے عدل کے خلاف ہے کہ تو ہمیں پیدا کر دنیا میں بھیج دے، ہدایت کا انتظام بھی نہ کر اور سوال پہ سوال کر، یہ تیرے عدل کے خلاف ہے. لہٰذا ہمارا ماننا ہے اللہ عادل ہے. اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے بھیجا ہے اور قیامت میں سوال و جواب کرنے والا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کوئی ہدایت کا انتظام کرنے والا ہو، جو ہدایت کے لیے کوئی ہادی ہونا چاہیے. لہذا سامعین محترم یہی وجہ ہے. آپ دیکھیے کہ اگر دنیا میں آخر میں 2 فرد بھی رہ جائے، 2 انسان رہ جائے فقط، تو ان میں سے ایک کا حجت خدا ہونا لازم ہے. لازمی ہے کہ ایک ہادی ہو، ایک ہدایت کرنے والا ہو، کیونکہ جو دوسرا ایک شخص ہے وہ شکوہ کر سکتا ہے پالنے والے میں دنیا میں تھا، اکیلا تھا، لیکن میری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. لہٰذا دنیا کے آخر میں جو سب سے جانے والا ہے، جو سب سے آخر میں جائے گا، وہ حجت خدا ہوگی، وہ ہادی ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں جب حجت خدا گئی تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور زمین اپنے اہل سمیت دھس جائے گی جب حجت خدا چلی جائے گی. لہٰذا سامعین محترم عقل کہتی ہے ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے. اب پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام کیا اور ہدایت کے انتظام کے لیے ایک مشہور قول کی بنا پر اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. یہ مشہور قول ہے، ورنہ اور بھی قول موجود ہے، 3 لاکھ کا بھی قول ہے اور نہ جانے کتنے قول ہیں، لیکن جس قول کو علماء نے قبول کیا وہ ہے 1,24,000 کا، کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور ان کا کام یہ ہے کہ جا کر اس کی مخلوق تک ہدایت دے، انہیں پڑھائے، انہیں بتائے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے. 1,24,000 انبیاء بھیجے. ان 1,24,000 انبیاء میں سے کتنوں کو رسول بنایا؟ رسول کتنوں کو بنایا؟ کتنوں کو رسول بنایا؟ بھائی بتا دیں یار، مشہور بات ہے یار. 5 کو نہیں بنایا. کتنوں کو رسول بنایا؟ رسول کتنے؟ 1,24,000 نبی، ان میں سے رسول کتنے؟ ایک ہے نہیں، بہت سارے رسول ہے 313. ٹھیک ہے. 1,24,000 انبیاء بھیجے. 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے 313 کو صرف رسول بنایا، یعنی 313 نبی بھی ہے، رسول بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں. ان 313 میں سے اولو العزم کتنے کو بنایا؟ 5 کو. 5 اولو العزم نبی ہے، صاحب شریعت نبی. یہ 5 سب سے بڑے نبی ہیں. ٹھیک ہے، انہیں بڑے نبی کہا جاتا ہے. اور ان 5 میں سے ہر ایک کو سردار نہیں بنایا. سردار کتنے کو بنایا؟ صرف ایک کو بنایا، رسول اللہ محمد مصطفیٰ، بس. اس کے علاوہ اور کسی کو سردار نہیں بنایا. یعنی 1,24,000 انبیاء، ان میں سے 313 رسول، اس میں سے پھر 5 بڑے نبی، اور پھر ان 5 میں سے ایک سردار. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1,24,000 نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 313 جیسے. ایسا ہے یا نہیں؟
1,24,000 نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 313 رسول جیسے، 313 یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 5 بڑے نبی جیسے، اور 313 5 میں سے 4 بڑے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک محمد جیسے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جب 5 میں سے 4 بڑے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد ہم جیسا، تو آج کا مسلمان کیسے کہہ رہا ہے کہ محمد ہم جیسا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے محمد ہم جیسا؟ دیکھیے اب مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا، مجھے نہیں پتا۔ اب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بھی 2 پیر ہیں، ان کے بھی 2 پیر تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہمارے بھی 2 کان، ان کے بھی 2 کان، ہم بھی عقل رکھتے ہیں، وہ بھی عقل رکھتے ہیں۔ تو پھر تو مجھے کہنے دیجیے کہ یزید آپ جیسا ہے، شمر آپ جیسا ہے، فرعون آپ جیسا ہے، نمرود آپ جیسا ہے، سب کے سب آپ جیسے ہیں۔ پھر ان کو بھی کہیے، یہ نہیں کہیے کہ صرف رسول ہم جیسا، ٹھیک ہے؟ اگر یہی معیار ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ جسمانی لحاظ سے بھی ہماری طرح نہیں تھے۔ ان کے جسم میں 24 قسم کے معجزات تھے، 36 قسم کے معجزات تھے، کئی معجزات اللہ نے ان کے جسم میں رکھے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو سایہ نہیں ہوتا تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ ہمارا سایہ ہوتا ہے، ہر جو چیز جس کا جسم ہے اس کا سایہ موجود ہوگا، رسول اللہ کا جسم نہیں تھا۔ بعد رسول یہ اصحاب میں بحث ہو گئی، آپ جانتے اصحاب نے بحث کی کہ رسول اللہ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ بھائی ہر چیز جو جسم رکھتی ہے، یہ ممبر ہے اس کا جسم ہے، اس کا سایہ ہوگا، یہ مائک ہے اس کا جسم ہے، اس کا سایہ آپ کو نظر آئے گا، یہ درخت جسم رکھتے ہیں سایہ ملے گا آپ کو، جانور جسم رکھتے سایہ ہوگا، انسان جسم رکھتے سایہ ہے۔ رسول اللہ جسم بھی رکھتے تھے پھر بھی سایہ نہیں تھا۔ تو صحابہ آپس میں بحث کر رہے تھے کیا وجہ ہے، تو بہرحال سب نے اپنے اپنے حساب سے وجہ بتائی، ایک نے وجہ بتائی اور اس پر سب متفق ہو گئے۔ وہ وجہ کیا؟ کہ دراصل ہم راستے میں سفر کیا کرتے تھے تو ممکن تھا، امکان تھا کہ ہمارے قدم رسول کے سائے پر پڑ جاتے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے حبیب کے سائے پر بھی کسی امتی کے قدم آئے، لہٰذا اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں بنایا۔ اب مجھے اس سے غرض نہیں کہ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن صحابہ کے اجماع نے ایک فیصلہ کر دیا کہ امت اور ہوتی ہے، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ امت وہ ہوتی ہے جو سائے پر بھی قدم نہیں رکھ سکے، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو شانے پر قدم رکھ کر بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا ہمارا تو یہ ماننا کہ رسول اللہ جسمانی لحاظ سے بھی ہماری طرح نہیں تھے، ان کے جسم میں 24 قسم کے معجزات، ان کا سایہ نہیں تھا، ان کے قریب حشرات الارض نہیں آیا کرتے تھے، ان کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا، ان کو ناخن اور بال تراشنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کئی طریقے کے معجزات اللہ نے رسول اللہ کے جسم میں رکھے، لہذا جسمانی لحاظ سے بھی ہماری طرح نہیں تھے۔ اب نہ جانے یہ کیوں دعویٰ ہے کہ رسول اللہ ہم جیسے، محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے، ایسا کیوں ہے؟ ایک وجہ مل گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے، اور وہ جانتے کیا؟ وہ وجہ یہ ہے، توجہ دار، وہ وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں آئے تو پڑھے لکھے نہیں تھے، محمد بھی دنیا میں آئے تو نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ محمد کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، امت کو پڑھانے کے لیے بھیجا، اور خود ہی محمد کو پڑھا لکھا نہیں بھیجا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن ان کی کتابوں میں آپ جا کر دیکھیے یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نعوذ باللہ، اور جبرائیل آئے آسمان سے، جبرائیل نے رسول اللہ کو کہا اقرا پڑھیے، رسول اللہ نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، یہ ان کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبرائیل نے رسول اللہ کا سینہ چاک کیا، پھر اس میں دیکھا دل موجود ہے، دل پر ایک داغ تھا۔ جبرائیل نے کہا نعوذ باللہ اس وجہ سے آپ نہیں پڑھ سک رہے، پھر دل کو نکالا، پھر اسے دھویا، پھر پاک کیا، پھر دوبارہ دل کو فٹ کیا اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے، اس کے بعد بولا اقرا اب پڑھیے، پھر رسول اللہ پڑھنے لگے۔ لہٰذا کہا محمد کے استاد کا نام ہے جبرائیل۔ ہم کہتے ہیں جبرائیل کی حیثیت کیا ہے، جبرائیل کی اوقات کیا ہے کہ وہ محمد جیسے کو پڑھائے؟ ارے جو محمد کا شاگرد ہے وہ جبرائیل کا استاد ہے، جو محمد کا شاگرد ہے وہ خود جبرائیل کا استاد ہے۔ لہذا کہا کہ نہیں محمد پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے ہم جیسے تھے۔ اچھا بھائی وجہ بتائیے کہ کیوں محمد پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ہم نے مکے اور مدینے کے ہر مدرسے میں جا کر دیکھا، ہر مکتب میں جا کر دیکھا، لیکن ہمیں کسی بھی دفتر میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی مکتب میں، کسی بھی اسکول میں ہمیں محمد کا نام نہیں ملا، محمد کا نام نہیں تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، ان کا کوئی استاد نہیں تھا، ان کا کوئی استاد نہیں ملا، مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے بالفرض اگر مجھے کہیں پر جو ہے وہ دعوت آ جائے پڑھنے کے لیے، میں بالفرض جو ہے وہ یہاں سے ملتان چلا جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں میں مجلس پڑھتا ہوں، اور مجلس پڑھ کر جیسے ہی نیچے آیا
تو کچھ لوگوں نے میرے گرد ہلکا بنا لیا اور کہا قبلہ آپ نے بہت خوب مجلس پڑھی، بالفرض بہت خوب مجلس پڑھی، بہت خوب خطاب ہو گیا، مزہ آ گیا مجلس، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ کچھ اور لوگ آئے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا مجلس بہت خوب پڑھی قبلہ نے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا مسئلہ یہ کہ قبلہ مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا۔ کہا مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کہا ہم نے ملتان کے ہر اسکول میں، ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں جا کر یہ دیکھا، لیکن ہمیں قبلہ کا کوئی استاد نہیں ملا، ہمیں قبلہ کا کہیں نام نہیں ملا، لہٰذا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ قبلہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو جو چاہنے والے ہوں گے وہ کہیں گے جاہلوں ہوش گیا ناخندو، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کر آتا ہے۔ میں ہوں کراچی کا، اگر دیکھنا ہے کہ میں کتنا پڑھا لکھا ہوں تو کراچی جا کر دیکھنا پڑے گا، کراچی کے اسکولوں میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ میرا استاد کون ہے۔ محمد فرش کی مخلوق تھی ہی نہیں، محمد عرش کی مخلوق ہے۔ محمد کا استاد دیکھنا ہے تو عرش پر دیکھنا پڑے گا، جاہل فرش پر ڈھونڈتے رہے محمد کا استاد کون ہے، لہذا ہو ہی نہیں سکتا ہی۔ اور آپ جانتے ہیں کسی کے بھی علم کا دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے، دو چیزوں سے پتہ چلے گا کہ انسان کتنا عالم ہے، ایک اس کا استاد دیکھو، ایک اس کا شاگرد دیکھو۔ اگر اس کا استاد دیکھ لو وہ بہت پڑھا لکھا ہے تو پتہ چلے گا ہاں بھائی یہ بہت عالم ہے، یا اس کا شاگرد دیکھ لو تو اس کی قابلیت سے پتہ چلے گا کہ اس کا استاد جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ لہٰذا کسی کے علم کا پتہ نہ لگانا ہو تو دو چیزوں سے پتہ لگایا جاتا ہے، ایک استاد سے، ایک شاگرد سے۔ کیا کہنے محمد کے کہ اس کے استاد کا نام رب العالمین ہے، شاگرد کا نام امیر المؤمنین ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد جو ہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو؟ لہٰذا سامعین محترم، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ جو بھی نبی ہوتا ہے، رسول اللہ نہیں جو بھی نبی ہوتا ہے پڑھ لکھ کر آتا ہے، بچپن سے نبی ہوتا ہے، 40 سال بعد نبی بنتا نہیں ہے۔ 40 سال بعد رسول اللہ نے صرف اعلان کیا تھا، یعنی کیا مطلب؟ گویا 40 سال بعد اعلان کیا کہ مجھ پر وحی اتری ہے، لیکن 40 سال تک ایسا نہیں کہ رسول اللہ نبی نہیں تھے۔ رسول اللہ تو اس وقت سے نبی تھے کہ کہا کہ جب میں آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ علی اس وقت سے ہی ولی تھے جب علی آدم پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں آنے سے پہلے نبی تھے، لہٰذا 40 سال بعد نبی نہیں ہوئے۔ گویا 40 سال بعد اعلان کیوں ہوا؟ گویا اللہ نے کہا محمد 40 سال تک انہیں قرآن بن کر بتا، پھر انہیں قرآن پڑھ کر بتا، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنانا۔ پہلے قرآن مجسم بن کر بتا کہ تو مجسم قرآن ہے، تو قرآن ناطق ہے۔ لہٰذا ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پڑھا لکھا ہوتا ہے، پڑھ لکھ کر آتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، گنہگار نہیں ہو سکتا۔ اگر گنہگار ہو تو انسان کو بھروسہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر نبی گنہگار ہو اور آپ کے سامنے سے نبی آ رہا ہو تو آپ یہی سوچیں گے یا تو یہ غلطی کر کے آ رہا ہے یا یہ جا کر غلطی کرے گا۔ لہٰذا نبی ہمیشہ معصوم ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اگر غلطی کرنے والا ہوگا تو انسان کا ذہن ہوگا کہ پتہ نہیں ہے جو اللہ کے پیغام دے رہا ہے یہ صحیح پیغام دے رہا ہے یا صحیح پیغام نہیں دے رہا۔ لہٰذا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، نبی کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سچے، ہم کہتے ہیں ایک مومن سچا ہے اور ہم کہتے ہیں اہل بیت سچے، دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری سچائی میں اور ان کی سچائی میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیکھیے ہم کب کہتے ہیں ایک انسان سچا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ بات واقعے کے مطابق کر دے۔ بالفرض ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے کہا کہ حضور باہر آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ گئے، آپ نے باہر جا کر دیکھا کہ واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا یہ بندہ سچا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے بات بالکل واقعے کے مطابق کی، اس لیے آپ نے کہا یہ سچا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس چیز کے محتاج نہیں کہ وہ بات واقعے کے مطابق کرے تب جا کر وہ سچے کہلائیں گے، نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام جو کہتے ہیں وہی سچ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی اور ہماری سچائی میں فرق ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وہی سچ ہو جاتا تھا۔ درزی کے پاس کپڑے تھے نہیں، فاطمہ نے کہا ہے، مطلب ہیں، فاطمہ نے کہہ دیا اب درزی کے پاس کپڑے ہیں، لہٰذا امیر المومنین نے کہہ دیا کہ دیوار سونے کی ہو جا، تو اب کہنے کی ضرورت نہیں، دیوار سونے کی ہو گئی۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہماری طرح سچائی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے سچے ہیں کہ جو کہتے وہی سچ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز اللہ محمد۔ لہذا سامعین مطلب
یہ بات طے ہو گئی کہ ہدایت کے انتظام کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سلسلہ جاری کیا جائے، لہٰذا جو پروردگار عالم نے سلسلہ جاری کیا اسے ہی سلسلہ نبوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور میں نے نبی کی کچھ صفتیں آپ کو بتائی کہ نبی پڑھ لکھ کر آتا ہے، نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1,24,000 انبیاء جب بھیج دیے، نبوت کا سلسلہ تمام ہو گیا۔ اب نبی کی جگہ پر کوئی ایسا آنا چاہیے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نبی جیسا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا آنا چاہیے جو کہہ سکے کہ میں نبی جیسا ہوں، یا نبی نے ان کے متعلق کہا ہو کہ یہ مجھ جیسے ہے۔ کوئی ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر ہی پہلا جملہ یہ کہے کہ دیکھو میرے ساتھ شیطان رہتا ہے، اگر تم دیکھو کہ شیطان مجھے راہ سے ہٹا رہا ہے تو تم مجھے سیدھی راستے پر لگا دینا۔ ایسا کوئی بیٹھنا نہیں چاہیے، ایسا آنا چاہیے جو یہ کہہ سکے کہ نبی ہم جیسے تھے۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کون سا واقعہ؟ واقعہ ہے سیغہ مواخات کا۔ دو دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ سیغہ مواخات کا، جب رسول اللہ نے مدینہ آئے، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد رسول اللہ نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، ٹھیک ہے، دیکھا کہ کن کے آپس میں منصوبے ملتے ہیں، کن کے آپس میں ارادے ملتے ہیں، کن کے آپس میں سوچ ملتی ہے، ان میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اور یہ اہل سنت نے بھی لکھا کہ رسول اللہ نے سلمان کو بھائی بنایا ابو ذر کا۔ سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، کہا سلمان تم ابو ذر کے بھائی، ابو ذر تم سلمان کے بھائی ہو۔ مقداد کا ہاتھ لیا، عمار کے ہاتھ میں دیا، مقداد تم عمار کے بھائی ہو، عمار تم مقداد کے بھائی ہو۔ تم دونوں کی سوچیں ملتی ہیں، تم دونوں کے ارادے ملتے ہیں۔ خلیفہ اول مسلمانوں کے، ان کا ہاتھ لیا اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور کہا تم دونوں کی سوچیں بھی ملتی ہیں، تم دونوں کے ارادے بھی ملتے ہیں، تم دونوں کے منصوبے بھی ملتے ہیں، ہر چیز تمہاری آپس میں ملتی ہے، لہٰذا تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اب جیسے ہی بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا، مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آئی۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی رو رہے ہیں۔ رسول اللہ اٹھے، دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر امیر المومنین رو رہے تھے۔ رسول اللہ آئے، امیر المومنین کو شانے پکڑ کر اٹھایا، سینے لگایا، ماتھے کو چوما، ابا کا دامن جھاڑا اور کہا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ان میں سے ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنایا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے کہا اے علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو بھائی بنا دیتا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول جیسا کون؟ علی ہے صرف۔ صلوات پڑھ دے ایک دفعہ مل کر پاؤ، صلی علی محمد وآلہ۔ دوسری روایت بھی اہل سنت کی کتابوں سے سن لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ رسول اللہ نے اس روایت میں بتایا کہ کون مجھ جیسا ہے، اس روایت میں بتایا کہ کون مجھ جیسا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی زوجہ ہے جناب عائشہ، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سالن بنایا، ایک ہانڈی میں بنایا اور لے کر آئی، اور رسول اللہ کو اس ہانڈی سے نکال کر دیا اور ایک ظرف میں اپنے لیے نکالا۔ اس کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ میں ایک ہانڈی میں ہی سالن بناتی ہوں اور اسی ہانڈی سے آپ کے لیے بھی نکالتی ہوں، اپنے لیے بھی نکالتی ہوں، لیکن میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یا عائشہ انت لا مثلک، اے عائشہ تم مجھ جیسی نہیں ہو، تم مجھ جیسی نہیں ہو۔ لہذا کچھ ہی ہستیاں تھیں جو یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ہم رسول اللہ جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کن کے متعلق فرمایا؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے فرمایا، علی مجھ جیسا، حسن مجھ جیسا، حسین مجھ جیسا، فاطمہ مجھ جیسی، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ لہذا سامعین محترم، رسول اللہ کی جگہ پر وہی آنا چاہیے جو خود رسول اللہ جیسا ہو، جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں رسول اللہ جیسا ہوں، ہر صفت میں، علم میں رسول اللہ جیسا، حلم میں رسول اللہ جیسا، ہر صفت میں، صبر میں رسول اللہ جیسا۔ صبر بھی انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، صبر نہ کر سکے، آپ دیکھیے اگر کوئی نبی صبر کرنے والا نہیں ہے، کوئی ولی جو ہدایت کرنے والا ہے وہ صبر کرنے والا نہیں ہے، تو امت کہے گی صبر تو کر نہیں سکتا، اذیتیں دی صبر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے جناب نوح علیہ السلام نے 2500 سال زندگی پائی، 950 برس تبلیغ کی، لوگ پتھر مارتے تھے لیکن صبر جاری ہے۔ اور سب سے زیادہ کس کا صبر مشہور ہوا؟ جناب ایوب کا۔ بس آخری روایت سن لیجیے، سب سے زیادہ کس کا مشہور ہوا؟ جناب ایوب کا۔ صبر ایوب بہت مشہور تھا، لیکن یاد رکھیے جناب ایوب کے صبر سے پہلے جو صفت مشہور تھی وہ جناب ایوب کا شکر تھا۔ شکر پہلے مشہور تھا، صبر بعد میں مشہور ہوا۔
جناب ایوب وہ نبی کہ جن کو پروردگار عالم نے کئی نعمات عطا کی تھی. عالیشان گھر تھا، کئی اولادیں تھیں، فصلیں تھیں، زمینیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، ہر طرح کی نعمت جناب ایوب کے پاس تھی. لیکن زبان پر پروردگار عالم کا ہمیشہ شکر جاری ہوتا، ہمیشہ شکر کرتے پروردگار عالم کا، کے پالنے والے کا ہر چیز میں شکر ہے. لہذا ایک دن شیطان نے کہا پروردگار عالم سے، پالنے والے تو اپنے آپ پر ناز کرتا ہے، جب ایوب تیرا شکر کرتے ہیں تو فرشتوں میں فخر و مباحث کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ شکر کر رہا ہے. کہا ایوب کو ہر طرح کی نعمت حاصل ہے اس لیے تیرا شکر کر رہے ہیں. کہا اگر ایوب مصیبت میں آ جائے تو یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. پروردگار عالم نے کہا مجھ سے زیادہ میرے بندے کو کوئی نہیں جانتا، ایوب میرا بندہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اس حالت میں بھی شکر کر رہے ہیں اور اس مصیبت میں بھی یہ شکر کریں گے. کہا میں نہیں مانتا. شیطان کے کہنے پر پروردگار عالم نے امتحان لیا. اور امتحان کیسا؟ آپ دیکھیے کیسا امتحان لیا کہ ساری زمینیں بنجر ہو گئی، ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی. جناب ایوب علیہ السلام کے زبان پر شکر جاری ہے، پروردگار عالم کا شکر کرے، شکر للہ، شکر للہ، شکر جاری ہے. اس کے بعد شیطان نے کہا پالنے والے یہ نعمتیں تو وہ ہیں کہ انسان صبر کر لیتا ہے، اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، چھت سب سے بڑی نعمت ہے. جب یہ کہا تو پروردگار عالم نے اس چیز کا بھی امتحان لیا. گھر کی چھت گر گئی، گھر پورا کا پورا گر گیا، گھر چلا گیا، چھت چلی گئی. اولاد زندہ ہے، اولاد میں بھی جو ہے وہ ساری اولادیں مر گئی اور اس دنیا سے چلی گئی. جناب ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکر جاری ہے، شکر کرو. اور اس کے بعد وہ امتحان میں لیا کہ جناب ایوب علیہ السلام کے پیروں میں جان نہیں، بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پر پڑ گئے، بستر پر آ گئے. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے ساری چیزیں چلی گئی، زمین چلی گئی، فصلیں چلی گئی، اولاد چلی گئی، گھر چلا گیا، سب کچھ چلا گیا. ایک چارپائی ہے آسمان کے نیچے جناب ایوب لیٹے ہیں، اس قابل بھی نہیں کہ جا کر قصبے معاش کرے، کچھ حاصل کرے اور اپنے گھر والوں کا پورا کرے، انتظام کرے، اس قابل بھی نہیں. لیکن زبان پر شکر جاری ہے. اگر کوئی کیڑا اتر کر چلا جاتا ہے اس کیڑے کو دوبارہ روک لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ تیرے ذریعے سے اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے چھوڑ کر کہا جا رہا ہے. جناب ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکر جاری ہے. یہ شکر بھی ہے، صبر بھی جاری ہے. اب مجبوراً کیا ہوا؟ جناب ایوب کی زوجہ جو جناب یوسف کی بیٹی تھی ان کے ذریعے سے امتحان ہوا. اور جب جناب ایوب اس قابل نہیں تھے کہ جا کر قصبے معاش کرے اور کچھ لے کر آئے، تو اب جناب یوسف کی جو بیٹی تھی اور جناب ایوب کی زوجہ وہ گھر سے نکلی، وہ جناب ایوب کے پاس رہا کرتی تھی، وہ نکلی اور کہا میں کھانے کا انتظام کروں. گھر گھر جا کر کام کیا، انہوں نے کام کرنا شروع کیا. آپ دیکھیے، آپ کو سوچیے ایک انسان کا اتنا بڑا اسٹینڈرڈ ہو، اتنا ہائی اسٹینڈرڈ والا ہو اور اچانک سے ایسا آ جائے، ایسا مرحلہ آ جائے کہ گھر گھر جا کر کام کرنا پڑے، کیا حالت ہوگی. لیکن جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کیا اور جا کر گھروں میں کام کیا کرتی تھی. اور آپ جانتے ہیں جب گھروں میں کام کرتے لوگ کھانے کے لیے دے دیا کرتے، وہ کھانا لاتی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو کھلاتی. جناب ایوب علیہ السلام نے ایک دن تاکید کی، کہا دیکھو یاد رکھنا ایک بات، کبھی شیطان کے بہکاوے میں مت آنا. میرے لیے کام کرتی ہو، جاتی ہو، انتظام کرتی ہو، بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا. ایک دن واپسی آ رہی تھی اور افسردہ تھی. کیوں؟ شوہر کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا، افسردہ تھی، پریشان تھی. راستے میں شیطان آیا، لیکن بوڑھی خاتون کے روپ میں آیا اور آگے ان کے سامنے. اور یہ تاریخ نے لکھا کہ جناب ایوب کی جو زوجہ تھی ان کے بال بہت خوبصورت تھے، مکمل حجاب کے ساتھ تھی. لیکن اس بوڑھی خاتون نے، شیطان نے فوراً کہا کہ کیا ہوا؟ افسردہ ہوا. کہا آج اپنے شوہر کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے افسردہ ہوا. کہا ویسے ہی ہم دن میں ایک بار کھانا کھاتے ہیں، آج وہ بھی نہیں ہو سکا. تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس کھانا پڑا ہے، میں تمہیں کھانا دے دوں گی، لیکن اپنے تھوڑے سے بال مجھے دے دو. کہا تم میرے بالوں کا کیا کرو گی؟ کہا کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہارے بال اپنے بالوں پر لگاؤں گی تو مجھے تسکین ملے گی، سکون ملے گا، اپنے بال مجھے دے دو. جناب یوسف علیہ السلام کی جو بیٹی تھی جناب ایوب کی زوجہ سوچنے لگی کہ یہی طریقہ ہے، ورنہ بھوکا رہنا پڑے گا، شوہر کے لیے کھانا کہاں سے لاؤں گی، بال کاٹ کر دے دیں. جیسے ہی یہ لے کر آئی کھانا جناب ایوب کے پاس، جناب ایوب علیہ السلام نے فوراً پوچھا آج کھانے کا انتظام کیسے ہوا؟ کہا ایک بوڑھی خاتون تھی اس نے دیا. کہا بوڑھی خاتون نے دیا؟ کہا ہاں، اس نے میرے بال مانگے، میں نے دے دیے تھے. جناب ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور اس کے بعد رونے لگے اور کہا کہ میں تجھے 100 کروڑ کی سزا دوں. حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، انہیں نہیں پتا تھا یہ شیطان، لیکن کہا 100 کروڑ کی سزا دوں. پروردگار عالم نے کہا اے ایوب
تمہاری زوجہ کی غلطی نہیں، لیکن تم نے بھی قسم کھا لی کہ کوڑوں کی سزا دے دو گے، تو اب ایک کام کرو، 100 کوڑے ایک ساتھ اٹھاؤ اور ان کے جسم سے صرف مس کر دو، میں اس قسم کو اپنی بارگاہ میں پورا کر لوں گا۔ اس طریقے سے پروردگار عالم نے پورا کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ناموس کا معاملہ آیا، گھر کی عورت کا معاملہ آیا، تو جناب ایوب سے صبر نہیں ہوا۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے یہ مجھ سے صبر نہیں ہوگا، ناموس کے معاملے میں صبر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے جہاں پہ جناب ایوب علیہ السلام کا صبر ختم ہوتا ہے، وہاں جناب سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے جناب ایوب علیہ السلام صبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صبر جواب دے دیتا ہے، وہاں سے امام سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ پہلی شام اس امام کی شام ولیمہ، پہلی شام وہ شام جس میں جناب زینب آئی اور کہا اے سجاد ہمارے سروں پر چادر نہیں تھی، اتنا بتا دو کہ خیموں میں رہ کر اپنی جان دے دیں یا خیموں سے باہر آ جائے۔ یہ ہے امام سجاد۔ امام سجاد سے پوچھا گیا مولا آپ نے سب سے زیادہ مسائل کہاں سے ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا جب میرے عباس مارا گیا، امام نے یہ نہیں کہا جب میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، امام نے یہ نہیں کہا جب میرے بابا کا لاشا پامال ہو گیا۔ امام نے 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ ہائے کبھی امام کو دربار شام یاد آتا ہوگا، کبھی بازار شام یاد آتا ہوگا، کبھی زندان شام یاد آتا ہوگا۔ عزاداروں جانتے ہیں نا امام سجاد علیہ السلام کہتے تھے مجھے شام میں طرح طرح سے رلایا گیا۔ کہا مولا کس بات میں رلایا؟ کہا پہلی بات یہ کہ مجمع عام تھا، شرابیوں کا مجمع تھا، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، علی کی بیٹیاں تھیں، سروں پر چادر نہیں تھی، لوگ چھتوں سے پتھر مارا کرتے تھے، کبھی گرم پانی پھینکا کرتے تھے۔ کہا یہ پہلی مصیبت تھی۔ کہا مولا اور شام میں کس بات میں رلایا؟ کہا دوسری وجہ جس میں شام میں رلایا گیا، فرمایا مجھے وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ امام باقر کہتے جب میرے بابا کو وہاں بٹھایا جاتا، میرے بابا شرم سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ کوئی پہچان نہ لے کہ یہ علی کا پوتا ہے، میرے بابا کو وہاں بٹھایا جاتا۔ امام سجاد نے کہا تیسری وجہ ہمیں رسیوں میں ایسے کھینچا جاتا جیسے بھیڑ بکریوں کو کھینچا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، اپنی صداؤں کو بلند کیجیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا امام صادق نے ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں، رومال گیلا ہو چکا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر ہمارے غم میں ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے، سب دنیا کے غموں کو بھول جاتی ہے، چیخیں مار کر روتی ہے، اپنی صداؤں کو بلند کرتے آئیے۔ بس عزاداروں جانتے ہیں امام سجاد سے پوچھا مولا اور شام میں کس چیز نے رلایا؟ امام سجاد نے کہا 2 چیزوں نے بڑا رلایا۔ کہا مولا کیا؟ کہا ایک میری پھوپھی کے پردے میں بڑا رلایا۔ کہا مولا اور؟ کہا دوسرا میری چھوٹی بہن کے سوالات نے بڑا رلایا ہے۔ کہا مولا آپ کی چھوٹی بہن کیا سوالات کرتی تھی؟ امام نے کہا ہم زندان میں تھے، زندان ایسا تھا کہ بارش ہوتی تھی تو بیویوں پر آتی تھی، دھوپ پڑتی تھی تو بیویوں پر پڑتی تھی۔ جناب سکینہ جب صبح کے وقت دیکھتی پرندوں کو جاتے ہوئے تو پوچھتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے سکینہ یہ اپنا رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں، یہ اپنا دانہ چگنے جا رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا سکینہ پھر پوچھتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے سکینہ اب یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ گھر کا نام آتا سکینہ رونے لگتی، کہا بھیا پرندے بھی گھر جا رہے ہیں، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ ارے کیا ہم بھی گھر جائیں گے یا اسی زندان میں مارے؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ رونے میں تکلف نہ کیجیے، شرما شرمی نہ کیجیے، اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے۔ بس عزاداروں جانتے ہیں آخری روایت جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا نا، ساری بیویاں اونٹنی پر موجود تھی،
جانتے ہیں سب سے آگے امام سجاد، ساتھ میں امام باقر اور جناب سکینہ، اس کے پیچھے جناب ام لیلہ، جناب رباب، پھر جناب زینب، جناب ام کلثوم۔ جانتے ہیں ایک خاتون تھی جناب زینب کی نظر پڑ گئی کہ وہ تخت پر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر باریک سی نقاب تھی، چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم دیکھ رہی ہوں وہ سامنے کون ہے، پہچانتی ہو نظر آ رہا ہے۔ جناب ام کلثوم نے رو کر کہا زینب جب سے میرا عباس گیا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، آپ ہی بتائیے کون ہے۔ جناب زینب نے کہا ارے ام کلثوم وہ ہند ہے، وہ یزید کی زوجہ ہے۔ جناب ام کلثوم کا دل تڑپ گیا، کہا اے زینب وہی ہند جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا، جسے ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا۔ جناب زینب نے کہا ہاں وہی ہند ہے۔ جناب زینب نے کہا او بیویو اپنے چہروں کو نیچے جھکا لو، بالوں سے چھپا لو، ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے، میں نہیں چاہتی ہند ہمیں دیکھ لے۔ بس عزاداروں سب نے چہرے چھپائے، یہ قافلہ آگے بڑھا، ہند تخت پر کھڑی تھی، فوراً پوچھا من ای بلاد انتم، تم لوگ کون سے شہر سے ہو؟ کہا من المدینہ۔ جناب زینب نے کہا، ہند فوراً تخت سے نیچے اتر آئی۔ جناب زینب نے کہا تخت سے نیچے کیوں آ گئی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔ کہا مدینے میں تو جانتی ہے کون رہتا ہے؟ کہا مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا ان کا ایک بیٹا ہے جو بڑا خوبصورت ہے، نام علی اکبر ہے۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا ان کا ایک اور بیٹا ہے جو عبادتیں بہت کرتا ہے، اس کا نام سجاد ہے۔ کہا اور کس کو جانتی ہے؟ کہا ان کا ایک بھائی ہے جو غیرت کا پیکر تھا، جس کا نام عباس تھا۔ کہا ہند حسین کی بہنوں کو نہیں پہچانتی؟ ہند نے کہا بی بی خبردار، جو اس بڑے دربار میں ان بیویوں کا نام لیا، ارے یہ نجس ماحول ہے، ارے وہ کہاں پاکیزہ بیویاں، ارے ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، خبردار وہ پاکیزہ بیویاں ہے، شرابی مجمع میں اس بیوی کا نام نہ لینا۔ جناب زینب نے کہا ہند اگر حسین کی بہن کو دیکھے گی پہچان جائے گی۔ کہا کیسی بات کرتی ہو، انہوں نے مجھے پردہ سکھایا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ عزاداروں جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ہند مجھے پہچان، میں تیری زینب۔ عزاداروں ہند زمین پر بیٹھ گئی، کہا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھ آگے آگے حسین کا سر، وہ دیکھ علی اکبر کا سر، وہ دیکھ آگے آگے سید سجاد ہے۔ ہند نے کہا بی بی اتنا سب ہو گیا، ارے میرا عباس کہاں؟ بی بی میرا عباس کہاں چلا گیا؟ جناب زینب نے کہا وہ دیکھ وہ عباس کا سر تھیلے میں موجود ہے۔ بس عزادارو آخری جملہ، ہند نے اپنے سر سے چادر اتاری زمین پر پھینکی، کہا او یزید تو نے یہ کیا کر دیا؟ ارے کسے دربار میں لے کر آ گیا؟ ارے یہ رسول کی بیٹیاں ہے، ارے یہ علی کی بیٹیاں ہے، ارے ان کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہے، ارے تو کن کو لے کر آیا؟ یزید اترا، اس نے اپنی ابا کو اتارا، ہند کے سر پر رکھا، کہا ہند میری غیرت برداشت نہیں کرتی اس شرابی مجمع میں کہ تو اپنے سر پر چادر نہ رکھے۔ ہند نے ابا کو اتارا، دوبارہ پھینکا، کہا یزید ارے جنہوں نے پردہ سکھایا ان کے سروں پر چادر نہیں، اور تو کہتا ہے میں اپنے سروں پر چادر رکھوں؟ ارے یزید تو نے کیا کر دیا؟ یہ علی کی بیٹیاں تھی، آئے تطہیر کی مزاج تھی، ارے تو نے نجس ماحول میں لے۔ لا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعائے پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، علم علمانی علیہ مجلس کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔
آنے والے جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں تمام کی مشکلات کو آسان فرما، آنے والے تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ قبول فرما، جتنے زائرین اس وقت ویزا کی پریشانی میں مبتلا ہے اور دیگر پریشانی ہے مالک تمام زائروں کی مشکلات کو آسان فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد ہو، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعمال انصار شمار فرما، ماتم حسین